عرش اولا یا اس سے اوپر لا مقام پر بیٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ خود بھی نبی پہ درود بھیجتا ہے، اور ہم زمین پر بیٹھے ہیں تو اللہ ہمیں بھی کہتا ہے میرے بندو، مومن بندو سارے نہیں بلکہ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو تم بھی میرے ساتھ مل جاؤ اور میرے نبی کو صبح بھی یاد کرو اور شام بھی یاد کرو، سبحان اللہ، درود بھیجو میرے نبی۔ دوستان محترم، ایک تو اس بات پر علماء کرام کے اتفاق کے آپ نے سنا ہوگا، علماء کرام فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر عبادت رد کر دیتا، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، حتیٰ کہ اپنا ذکر بھی رد کر دیتا ہے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ درود جس حالت میں بھی پڑھا جاتا ہے، نبی پر درود آپ وضو میں پڑھیں یا وضو کے بغیر پڑھیں، آپ گھر میں پڑھیں یا مسجد میں پڑھیں، بازار میں پڑھیں یا دکان پہ پڑھیں، آپ جس حالت میں پڑھیں، خدا نہ خواستہ ایسا ہونا نہیں چاہیے کسی شرابی نے بھی درود پڑھا ہے اللہ وہ بھی قبول فرمائے، اس لیے کہ نبی کا ذکر ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اور اس درود کو اپنا وظیفہ بنا لیں، اس درود کو۔ اور اگر پوچھا جائے کہ سب سے افضل ذکر کون سا ہے، سب سے بہترین، بھئی ایک ہے نبی کی سنت، نبی کی سنت، ٹھیک ہے نا، اور ایک ہے اللہ کی سنت۔ نبی اعلیٰ ہے یا اللہ اعلیٰ ہے؟ اللہ اوپر ہے جی۔ اگر اللہ سب سے اعلیٰ ہے اور یقیناً اعلیٰ ہے، اللہ کے اوپر کوئی بھی نہیں ہے، اللہ کے نیچے نبی ہے، پھر اہل بیت ہیں، پھر صحابہ ہیں، پھر اولیاء اللہ ہیں، پھر علماء ہیں، دوسرے یعنی بندے سارے نبی کے نیچے، نبی اللہ کے نیچے، اللہ سب سے اوپر، نبی کی سنت ہے، اور اس کا مقام کیا ہے؟ اور یہ بتائیں کہ نبی کی سنت افضل ہے یا اللہ کی سنت افضل ہے؟ اللہ کی سنت افضل ہے نا جی۔ اگر کوئی بندہ کہے جی میں اللہ کی سنت پہ عمل کرنا چاہتا ہوں، تو اللہ نے نماز تو پڑھی نہیں، اللہ نے زکوٰۃ نہیں دی، اللہ نے حج بھی نہیں کیا، اللہ نے عمرہ بھی نہیں کیا، اللہ نے اپنے گھر کا طواف بھی نہیں کیا، اللہ نے نفل بھی نہیں پڑھے، اللہ نے تو عبادت کی نہیں، یا اللہ تیری کوئی سنت تو ہو میں تیری سنت پہ عمل کروں۔ فرمایا میرے نبی کی سنت پر عمل کرو گے تو میری ہی سنت ہوگی، مولا کوئی تیری سنت کو براہ راست جس پہ ہم عمل کریں۔ فرمایا ساری سنتیں میں نے نبی کو عطا فرما دی ہیں، ایک سنت میں نے اپنے پاس رکھی ہے، لا الہ الا اللہ پڑھنا نبی کی سنت ہے، محمد رسول اللہ پڑھنا میری سنت ہے۔ درود پڑھنا یہ اللہ کی سنت ہے، کس کی سنت ہے؟ اللہ کی سنت ہے۔ اگر آپ اللہ کی سنت افضل ہے، وہ سب سے افضل ہے، اس لیے درود ایسا وظیفہ ہے دوستان محترم، یہ ہم پر پڑھنا واجب بھی ہے۔ ویسے وہ اللہ نے قرآن میں جو فرمایا اے ایمان والو میرے نبی پہ درود بھی پڑھو اور سلام بھی پڑھو، درود بھی پڑھو اور سلام بھی پڑھو۔ اچھا سلام بھی پڑھنا ہے، صرف درود نہیں پڑھنا، درود ابراہیم نہیں پڑھے، فقط درود ہے، اس میں سلام نہیں ہے، اللہ نے اس سے پہلے سلام رکھ دیا، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ نے پہلے رکھ دیا، اور بعد میں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اچھا سلام پہلے ہے، درود بعد میں ہے، اور قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صلو علیہ وسلم درود پہلے فرمایا اور سلام بعد میں فرمایا، مگر نماز میں جب حکم ہوا تو نماز میں السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یہ سلام ہے، اور اس کا اگر سلام پھیرنے کے بعد ترجمہ کریں نا، اس کا ترجمہ کیا بنتا ہے؟ ہم نماز میں کہتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یہ ہم نماز میں کہتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ اگر نماز میں جائز ہے تو سلام پھیرنے کے بعد ناجائز نہیں ہو سکتا۔ اس لیے دوستان محترم پہلی بات یہ ہے، حضور نے خود اپنی زندگی میں صحابہ کرام کو ترغیب فرمایا میری ذات پہ درود پڑھا کرو، جنت جانا چاہتے ہو؟ حضور نے فرمایا جس نے درود پڑھا وہ جنت گیا، اور جس نے درود نہ پڑھا وہ جنت کا رستہ ہی بھول گیا، وہ جنت کا رستہ ہی بھول گیا۔ اب مجھے بتائیں جو صبح شام درود پڑھے، ایک روایت میں حضور نے فرمایا جس نے روزانہ 100 مرتبہ درود پڑھا، 100 مرتبہ، یہ حدیث ہے، سرکار نے فرمایا جس نے روزانہ 100 مرتبہ درود پڑھا قیامت کے دن میں اس کی شفاعت کروں۔ شفاعت
یہ نازہ نہیں ہونا چاہیے روزانہ پڑھنا ہے. جس نے 1000 مرتبہ درود پڑھا روزانہ 1000 مرتبہ، سرکار نے فرمایا جب وہ جنت میں داخل ہوگا نا، جب جنت میں جائے گا تو میں کھڑا ہوں گا، وہ اس طرح جنت میں داخل ہوگا کہ اس کا کندھا میرے کندھے سے ٹکرائے گا. وہ دیدار مصطفیٰ کرتا ہوا جنت میں داخل ہوگا. اب یقین کریں گے، ابھی 3-4 دن ہوئے ایک دوست میرے پاس آئے، وہ پیشے کے والے سے ڈاکٹر ہیں، ڈاکٹر MBBS اسپیشلسٹ ڈاکٹر تھے یہ ہڈیوں جوڑوں کے، مطلب درویش آدمی ہے، بڑا پاور ڈاکٹر. اس نے کہا جی کہ میں کوشش کر کے 24 گھنٹے میں اس نے کہا میں 1,00,000 مرتبہ درود پڑھوں. میں نے اس کے منہ کی طرف دیکھا، میں نے ڈاکٹر صاحب ذرا بات وہ کریں جو ہو سکتی، آپ پڑھے لکھے. اس نے کہا میں پڑھا لکھا آدمی ایسے تو نہیں کرتا، میں نے بندے نے سونا بھی ہے، کھانا بھی ہے، ڈیوٹی بھی کرنی. اس نے کہا جی جہاں تک ڈیوٹی کا کام ڈیوٹی ہے وہ میں نے چھوڑ دی، اور سونے کا جہاں تک تعلق ہے تو میں حیران ہوں. اس نے کہا جی اب یقین کریں میں 24 گھنٹے میں 2 گھنٹے سوتا ہوں. سبحان اللہ. 2 گھنٹے سوتا ہوں. میں نے کہا ڈاکٹر کہتے ہیں کہ 8 گھنٹے سونا چاہیے. اس نے کہا کہ میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، نہ مجھے مرض ہے نہ بیماری ہے، صحت بہترین، اس طرح بیٹھے جناب. اس نے کہا کہ میں کیلکولیشن کی ہے کہ 24 گھنٹے میں 86,000 سیکنڈ ہوتے ہیں، 86,000 سیکنڈ ہوتے ہیں، اور میں نے درود پڑھ کے میری زبان پر اس قدر جاری ہو گیا ہے کہ میرے لیے پڑھنا مشکل. آپ بھی پریکٹس کریں تو ہو جائے گا. اب مجھے یہ بتائیں، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضور نے فرمایا کہ جس نے کثرت سے درود پڑھا، کثرت علماء کرام فرماتے ہیں کہ جس آدمی نے 1000 تک درود پڑھا یا 1000 سے زیادہ پڑھا وہ کثرت میں آ جاتا ہے. جس نے کثرت سے درود پڑھا، حضور نے فرمایا، سرکار نے فرمایا وہ فکر نہ کرے، وہ قیامت کے دن میرے ساتھ اس طرح ہوگا جس طرح 2 انگلیاں جڑی. سبحان اللہ. اب مجھے یہ بتائیں، جہاں سرکار ہوں گے اور ہم گناہگار ہوں گے، حضور کے ساتھ درود پڑھنے کی وجہ سے اس کو کہ میدان محشر کا خوف ہوگا؟ نہیں. پل صراط کا غم ہوگا؟ نہیں. میزان کی کوئی ڈر ہوگا اس کو؟ حوض کوثر پہ جائیں گے تو وہاں تو سرکار کے غلام خود وہ پیالے بھر کے حضور کے غلاموں کو پیش کریں گے. اس لیے درود کو اپنا وظیفہ بنائیں ہندوستان میں. وہ ایک بزرگ فرما اپنا میں فلسطین کے بزرگ ہیں، انہوں نے درود پاک کی فضیلت پہ کتاب لکھی. انہوں نے اس کتاب میں لکھا، انہوں نے کہا میں اشبیلیہ میں گیا، مصر میں ایک شہر ہے اشبیلیہ، وہ کہتے ہیں وہاں میں گیا تو ایک شخص، وہ مجھے دوست نے بتایا، انہوں نے کہا کہ یہاں ایک آدمی ہے وہ درود بہت پڑھتا ہے. درود وہ پڑھتا ہے، صلی علی محمد صلی علی محمد، یا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج. مجھ سے صلی علی محمد صلی علی محمد. وہ کہتے ہیں نہیں کوئی سنی اتنا درود پڑھتا ہے لوگ اس کا نام بھول گئے ہیں. اب جو بھی کہتا ہے وہ کہتی ہے صلی علی محمد کہاں ہے؟ سبحان اللہ. صلی علی محمد کدھر گیا ہے؟ اس کا نام ہی صلی علی محمد پڑ گیا ہے. اور بتائیں جو بندہ قبر میں جائے گا تو میرے نبی مدینے سے چل کر اس کی قبر میں نہیں آئیں گے. سبحان اللہ. ہندوستان محترم بڑا سخت پروگرام ہے یہ، مرنے کے بعد قبر میں بڑی سختی ہے. حضور نے خود فرمایا، حدیث میں فرمایا ہے، مگر وہ غلام بھی تو ہیں نا، وہ غلام بھی ہیں کہ جن کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسانیاں پیدا فرمائی. اللہ پاک نے ہر طرح سے آسانیاں. ایک دن حضور وہاں باہر آئے اور حضور کے چہرے پر مسکراہٹ، بیت ہر وقت مسکراتا چہرہ. حضرت طلحہ نے پوچھا، حضرت طلحہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یہ آج مسکراہٹ بڑی عجیب آپ کے چہرے پر، بڑی بہترین مسکراہٹ محسوس ہو رہی. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں کیوں نہ خوش ہوں، آج فرشتہ ایک پیغام لے کر آیا. فرشتہ، اس نے کہا اللہ نے یہ پیغام بھیجا ہے، اللہ نے، محبوب جو تیرا امتی تیری ذات پہ ایک مرتبہ درود بھیجے، تیرا ذکر تو میں کرتا ہوں، تیری رفعت و بلندی کے لیے یہی کافی ہے کہ میں اللہ ہو کر تیرا ذکر کرتا ہوں، بلکہ ورفعنا لک ذکرک، ہم نے تیرے ذکر کو بلند کر دیا ہے، بلند کر دیا ہے. اور تیرا امتی جب تیری ذات پہ درود بھیجے گا مجھے وہ امتی اتنا اچھا لگتا ہے. اللہ فرماتا ہے میں ایک دفعہ درود پڑھنے پر 10 گنا معاف کرتا ہوں.
10 नेकियां उसके नामा अमाल में इजाफा कर देता हूँ और क़यामत के दिन उसके 10 दर्जे में बुलंद फरमा देता हूँ। सुभान अल्लाह। फिर हुजूर ने बता क्या फरमाया, मेरे उम्मती की मर्जी है दुरूद थोड़ा पढ़े या ज्यादा पढ़े। दोस्तान मोहतरम, एक दुरूद को अपना वजीफा बनाए, हर नमाज के बाद पढ़े, सुबह शाम पढ़े, रात को सोने से पहले पढ़े, सुबह उठते ही दुरूद पढ़े, हर काम पे दुरूद पढ़े, हर काम पे। उलमाए कराम फरमाते हैं कि कोई काम और जिक्र ऐसा नहीं होना चाहिए जो दुरूद के बगैर हो। हर जिक्र में, हर काम में दुरूद को शामिल करें। और जब दुरूद आपकी जुबान पर होगा, जब दुरूद आपकी, और किसी ने बड़ी अच्छी ये बात कही कि दुरूद पढ़ने से सवाब मिलता है, दुरूद पढ़ने से सवाब मिलता है, और मुस्तफा पर सलाम पढ़ने से जवाब मिलता है। सुभान अल्लाह। मदीने से। और ये ना सोचें हुजूर मदीने में नहीं, रूहानियत में मामले और है। आप एक रूहानी महफिल में बैठे, हुजूर की दोस्तान मोहतरम, अल्लाह ने हयात और ताकत मेरे नबी को अता फरमाई है। हुजूर मदीने में हैं, यहाँ से 4000 किलोमीटर का फासला है। दोस्त गए हैं, हजरत मासूम साहब की दफ़ा गए, 3-4 घंटे की फ्लाइट फैसलाबाद से डायरेक्ट मदीना शरीफ 4 घंटे लग जाते हैं, तकरीबन 4000 किलोमीटर का फासला। मगर हुजूर ने फरमाया, मेरे गुलाम गम ना कर, याद करना तेरा काम है, पहुंचना मेरा काम। सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए रसालत, सैयदी मुर्शदी। आपने फरमाया अस्मा व सलात अहले मोहब्बती व आरिफो। इसलिए उलमाए किराम फरमाते हैं ये दुरूद बगैर वुजू के भी पढ़ सकते हैं, मगर बेहतर क्या है, बावजू पढ़े, काबे की तरफ मुंह करके पढ़े, मदीना शरीफ की तरफ मुंह करके इंतहाई अदब के साथ पढ़े। इसलिए कि हुजूर ने फरमाया, मैं अहले मोहब्बत का दुरूद सुनता हूँ, सुभान अल्लाह। अहले मोहब्बत का दुरूद सुनता हूँ, व आरिफुहुम, और सुनता ही नहीं, हुजूर ने फरमाया पुश्तों तक उस बंदे को मैं पहचानता हूँ। मैंने अभी एक डॉक्टर की बात की जो कहते मैं 1 लाख मरतबा पढ़ता रहा, और उसने कहा यकीन करें मैंने 3-4 महीने में 1 करोड़ पूरा कर दिया। 1 करोड़ मैंने पूरा कर दिया 3-4 माह में। बड़ा वो आशिक किस्म का आदमी था। उसने कहा कि मैं मदीने शरीफ में गया, हुजूर का इल्म देखे। उसने कहा मैं मदीने शरीफ में गया तो एक बुजुर्ग मुझे तलाश थी, कोई बुजुर्ग मुझे मिले, अल्लाह को मिले। उसने कहा मैं पहली मरतबा मैं जा रहा था, बुजुर्ग ने मेरा नाम लेकर मुझे बुलाया, मैं गया तो मैंने कहा कि हाँ जी आपने बुलाया? उसने मैंने बुलाया। वो बुजुर्ग थे वहाँ मदीने शरीफ के, अल्लाह के वली थे। उसने कहा कि आप तो मेरा डॉक्टर कहता है, मैंने पूछा आपको नाम कैसे पता चला? मैं तो आपको जानता नहीं, ना आप जानते, कभी हम मिले ही नहीं। उसने कहा मैं तुझे नहीं जानता, तेरा नाम ये है, तेरे बाप का नाम ये है, हाँ तेरे दादे का नाम ये है। डॉक्टर ये अब भी जिंदा डॉक्टर। उसने कहा मेरा नाम बताया, मेरे बाप का नाम, मेरे दादे का नाम। फिर साइड पर बैठ गए और वो उसने मेरी बातें बताई जो किसी को पता ही नहीं था। तूने ये किया, तूने ये किया, तूने ये किया, वो बता दी। और उसने कहा मैं गुम्बद फजरा की तरफ मुंह करके मेरी आंखों से आंसू निकल आए, या रसूल अल्लाह दर के गुलामों का ही मैं तो खाका सुभान अल्लाह। ये दर पे बैठे गुलाम जो है वो सबको जानते हैं, मेरे मुस्तफा का क्या हो। सुभान अल्लाह। दोस्तान मोहतरम, इसलिए हम माड़े हैं, कुछ कमरे जैसे भी हैं, जहाँ भी हैं, मगर हुजूर की नजर में, मुस्तफा की नजर। मसाफिर में एक बात, एक बंदे ने एक दफा दुरूद पढ़ा था दुनिया में, क़यामत का दिन होगा, मंजर हुजूर ने बयान फरमाया। आपने फरमाया मीज़ान पर उसके अमाल रखे जाएंगे, गुनाह ज्यादा नेकियां कम। अल्लाह हुक्म देगा जाओ इसको दोज़ख में देगा, दोज़ख फरिश्ते पकड़ेंगे लेकर जाएंगे, और मेरे हुजूर को सिरात उधर होंगे, हौज़ कौसर पे पानी पिला रहे होंगे, हजरत आदम अलैहिस्सलाम देखेंगे, ये तो मैं हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मत ही लगता है, और फरिश्ते दोज़ख की तरफ लेकर जा रहे हैं। हजरत आदम हुजूर को आवाज देंगे, हमारे नबी को, या मोहम्मद। हुजूर देखेंगे ये आपके उम्मती को दोज़ख की तरफ लेकर जा रहे हैं। हुजूर आएंगे जल्दी, आप फरमाएंगे इसको वापस लेकर आओ भाई, इसको कहाँ ले जा रहे हैं? उन्होंने कहा अल्लाह ने हुक्म दिया, फरिश्ते कहेंगे हम तो वही कर दी जो अल्लाह ने कहा, दोज़ख में लेकर जा रहे हैं, इसको हुक्म हो गया है। हुजूर ने फरमाया नहीं, इसको मीज़ान पे लेके आओ, फिर इससे अमाल तो अल्लाह फरमाएगा मेरे नबी जैसे कहता वैसे करो, अमाल रखे जाएंगे। देखें जी इसकी बुराइयां ज्यादा हैं, नेकियां कम है,
حضور نے فرمایا 1 منٹ ٹھہرو، اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا، ایک کاغذ کا پرزہ نکالا اور نیکیوں کے پلڑے میں رکھا، اس کی نیکیاں زیادہ ہوگی۔ یا رسول اللہ، نیکیاں زیادہ ہوں گی۔ اب کیا ہوا؟ اللہ پاک نے فرمایا اس کو جنت میں لے جاؤ۔ وہ آدمی جو پہلے دوزخ، جس کو دوزخ کا حکم ہو جائے، اس کی حالت پتہ کیا ہوگی؟ رنگ اڑ گیا، آدھی جان نکل گئی اس کی میدان معاشر میں۔ دوستان محترم، جو اس نے دیکھا جنت ہے، اس نے حضور کی طرف دیکھا، یا رسول اللہ یہ کاغذ میں تھا کیا جو آپ نے ڈالا ہے؟ حضور نے فرمایا او میرے امتی، تو نے دنیا میں 1 مرتبہ درود بھیجا تھا میری ذات پر، وہ درود میں نے آج کے دن کے لیے سنبھال کے رکھا۔ دوستان محترم، 1 مرتبہ ذرا اپنے نبی کو اتنی رو کے یاد کیا کریں۔ یا رسول اللہ جتنے احسانات آپ نے کیے ہیں ہم بدلہ نہیں دے سکتے، جتنی نعمتیں رحمتیں آپ کی وجہ سے اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہیں، ہم تو ایک کا بدلہ نہیں دے سکتے۔ ہم یہی کر سکتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ اور حضور کو کتنا پیارا لگتا ہے جب ہم جمع ہو کر بیٹھ کر درود، کتنی دیر لگی ہے مجھے یہ بتائیں، کتنی دیر لگی ہے؟ زیادہ نماز پڑھنے کے بعد ہم آدھ گھنٹہ بیٹھے ہیں، 10-15 منٹ درود پڑھائیے، 15-20 منٹ بیان ہو گیا۔ اتنی دیر میں اگر ہمارے نبی اور اللہ خوش ہو جائے، یہ سستا سودا، یہ مہنگا سودا ہے، اس سے سستا سودا اور کیا ہو سکتا ہے؟ ویسے بھی حضور نے فرمایا ایک دن نہیں، صرف رمضان میں نہیں، پورے سال میں کبھی، حضور نے فرمایا جو بندہ مغرب سے لے کر عشاء تک مسجد میں بیٹھا رہے اور اللہ کے ذکر میں مصروف رہے، کوئی اور کام نہ کرے، نفل پڑھے، قرآن پڑھے، اللہ کا ذکر کرے، سرکار نے فرمایا جو مغرب سے عشاء تک اعتکاف کرے، اللہ کے ذکر میں مصروف رہے، مسجد میں بیٹھا رہے، حضور نے فرمایا اللہ اس کو 1 حج اور 1 عمرے کا ثواب عطا فرمائے۔ تو ہم تو اس سے بھی تھوڑا بیٹھیں گے، اس لیے یہ ہر جمعے کو محفل ہوتی ہے، ہر جمعے کو محفل ہوتی ہے، اس نے ذہن میں رکھا کرے آج جمعے کا دن ہے اور میری ساری مصروفیات جو ہیں وہ کینسل ہیں، آج میں نے اپنے نبی کو راضی کرنا ہے، میرے نبی راضی ہو جائیں اور مسجد میں بیٹھ کر درود پڑھیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں بہتر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں بھی قرب عطا فرمائے اور آخرت میں بھی قرب عطا فرمائے۔